مناؤ طریق جو سیدھی چہرہ پہ. تو یہ اس حوالے سے بھی مقدس دن ہے 9 ربیع الاول شریف کا. اس دفعہ چونکہ یہ 7 سپٹمبر ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام چل رہے تھے اور ساتھ ہی پھر ربیع الاول شریف کے بھی پروگرام چل رہے تھے، تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے گفتگو کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مشکل ہے. یہ مشکل نہیں ہے، آسان کام. اس لیے کہ نبوت ختم اسی پہ ہونی تھی جس سے شروع ہوئی تھی. ختم نبوت کا اصل جو مسئلہ ہے، نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو یہ منحصر جو ہے یہ ایک علیحدہ ظاہر ہے پورا ٹاپک ہے. اس پہ آج میں نے اس حوالے سے بات نہیں کروں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے سر شہادتین، 2 شہادتوں کا راز. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی دینی خدمات سے علماء تو اچھی طرح واقف ہیں، عام لوگ بھی واقف ہیں. اس میں انہوں نے ایک جملہ سر شہادتین میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جتنے بھی کمالات دیے تھے، جتنی بھی عزتیں دی تھی، جتنے کمالات عطا کیے تھے، وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی. تو جب کمالات ایک جگہ پہ جمع ہوئے تو نبوت ختم ہو گئی. اچھا، اللہ کے رنگ بہت زیادہ ہے، اللہ لامحدود ہے نا، اللہ کی ذات لامحدود ہے، لامتناہی ہے. اس لیے وہ جس کسی کو بھی عزت سے نوازتا ہے نا، اس کو علیحدہ ہی رنگ عطا کرتا ہے. یہ میں کیا کروں، میں بڑی بڑی باتیں اکٹھی کر کے ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں، لیکن آگے سے پھر یہی ہوتا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پایا. تشریف رکھیں، آج سب تشریف رکھیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ آدم کو کمالات رنگ اور دیے، نوح کو اور دیے، عیسیٰ کو اور دیے، موسیٰ کو اور دیے، لیکن وہ سارے کمالات جس ایک ہستی میں اکٹھے کیے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. اب صرف وہی اکٹھے نہیں کیے، ان کے بعد پھر جو اپنے محبوب کو کمالات دیے ان کو خصائص کبریٰ کہتے ہیں. وہ معجزات جو خصائص کبریٰ میں آتے ہیں نا، ایک تو وہ کمالات جو پہلے نبیوں کو دیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے، اور کچھ وہ تھے جو پہلے نبیوں کو نہیں دیے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اچھا، اس میں ایک اور بھی ایک علیحدہ موضوع ہے، محدثین نے اس پہ علیحدہ بحث کی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پہلے نبیوں کو کوئی معجزہ دیا تو وہ ویسا ہی رسول اللہ کو دیا. یہ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آدم کا علم دیا تو آدم جیسا ہی دیا. اگر آدم کے علم کا نبی پاک کو وارث بنایا ہے تو پھر وہ علامہ کا معلوم تکن تعلم کہہ کے دیا ہے. ادھر تو وہ علم آدم الاسماء اللہ تھا نا،
اچھا اس کی میں ایک سادہ مثال، چلو اگر آپ میرے ساتھ چل پڑیں تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ فن فجرت من حسنتا عشرۃ عین، بھائی پتھر پہ وہ چھڑی مارتے تھے، وہ قبائل ان کے 12 ان کے لیے علیحدہ علیحدہ گھاٹ مقرر کر دیے جاتے تھے۔ تو یہ معجزہ قرآن کریم نے بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کہ پتھر میں سے پانی نکالنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ دیا، لیکن اس سے کمال درجے کا دیا، یعنی اس درجے کا نہیں دیا بلکہ اس سے کمال درجے کا دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ جب چشمے جاری کیے تو پتھر سے نہیں کیے، دست مبارک سے کیے۔ فرق کیا ہے؟ موسیٰ کا معجزہ ہے لیکن پتھروں سے پانی نکلا ہی کرتا ہے، فطری معجزہ ہے، اپنے محبوب کو دیا تو پھر کمال درجے کا دیا، انگلیوں سے چشمے نہیں نکلتے، یعنی پتھروں سے چشمے نکالنا یہ معجزہ ہے لیکن فطری معجزہ ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو وہ معجزہ دیا تو اس کمال درجے کا دیا۔ تو پہلی تو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پہلے انبیاء کے جو معجزات بھی عطا کیے وہ بالکل اسی طرح نہیں دیے، ان کو بھی کمال کے درجے پہ رکھ کے دیے، اور پھر اس کے بعد جو عزتیں عطا کی، مثلا شفاعت کا منصب دیا۔ اللہ ہو گئی ابھی یہاں جو آپ بیٹھے ہیں، جو علت لیا الارض مسجدا، یہ پہلے نبیوں کو تو نہیں دیا تھا۔ اے محبوب اب آپ نے قدم رکھا ہے تو ہم نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ یہ پاکیزگی، یہ طہارت حضور کے صدقے سے زمین کو عطا ہوئی، یہ پہلے کسی نبی کو نہیں عطا ہوئی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس جملے پہ آگے تھوڑی سی گفتگو کی کہ جب کمالات ایک جگہ پہ جمع ہوئے تو نبوت اسی جگہ پہ ختم ہونی تھی۔ جب ایک جگہ پہ اللہ نے کمالات کو اکٹھا کیا تو وہاں پہ نبوت کو ختم کر دیا۔ مفتی صاحب نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ حسن جو ہے وہ لامحدود ہے، لامتناہی ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا حسن ہے، ہر دریا میں، ہر سمندر میں، ہر پتھر میں، ہر آبشار میں، ہر انسان میں، ہر جگہ اس کا حسن ہے۔ وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ بس جلدی جلدی میرے ساتھ چلتے جائیں گے تو میں اپنی بات کو جلدی سمیٹ لوں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کا، ساری کائنات میں اس کا حسن ہے، اس کے کمالات ہیں۔ تو اللہ نے ساری کائنات کا حسن و جمال اور کمالات اکٹھے کر کے ایک انسان بنایا اور فرمایا انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان کے اندر اس کائنات کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ سارے کے سارے انسانی وجود میں ہیں۔ یہ آج کی سائنس بھی آپ کو بتاتی ہے۔ یہ انسان بڑی کمال کی شے ہے۔ اگلے دن میں وہ سیالکوٹ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ آپ بڑے حیران ہوتے ہیں نا کہ بجلی جو ہے یہ ہم نے ایجاد کی، دریافت کر لی، تو یہ بجلی کہاں تھی؟ یہ بھی آپ کے جسم کے اندر تھی۔ دل کو دھڑکنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے،
اور آپ اگر کبھی وہ بجلی کمزور پڑ جائے تو وہ آپریشن کر کے بیٹری آپ کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اب کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ نے جب مجھے بنایا تھا تو کائنات کی ہر شے رکھی، اور جو شے اب 20ویں صدی میں ایجاد ہونی تھی اللہ نے وہ میری تخلیق کے ساتھ ہی میرے جسم کے اندر رکھ دی تھی۔ ہر چیز انسان کے وجود کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں اب انسان بھی ظاہر ہے کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال، کمالات، میں ختم نبوت کو آج اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے نا کہ اگر کوئی جھوٹا، یعنی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا اعلان کرے اور آپ اس سے دلیل پوچھیں کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اس کو میرے نبی کے کمالات پہ کوئی شک ہے کہ اس سے دلیلیں پوچھ رہا ہے؟ ہوا اصل میں یہ ہے کہ جب ہم نے لوگوں کو بتایا نا کہ نبی بھی ہماری طرح کے ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں کے ذہن میں آیا تھا اگر ہماری طرح کے ہوتے ہیں تو ہم بھی نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو بتایا ہوتا کہ ساری کائنات نے قیامت والے دن اٹھنا ہے حساب دینے کے لیے، اور رسول اللہ نے اٹھنا ہے شفاعت کرنے کے لیے، پھر کبھی کوئی یہ جرت نہ کرتا۔ فنسأل المرسلین بھی ہے، قرآن کہتا ہے کہ رسولوں سے بھی سوال کرے۔ قرآن کریم نے رسولوں سے بھی سوال کی بات کی۔ ملا علی قاری نے بھی اس پہ جب بحث لکھی تو کسی نے پوچھا کہ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رسولوں سے بھی سوال کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں تو ان سے بھی ہوگا۔ تو بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب اللہ کہتا ہے یؤتیک ربک فترضی، وہ جس کو راضی کرنا ہو اس سے کوئی حساب لیتا ہے؟ اور جس کو راضی کرنا ہو اس سے حساب لیے جاتے ہیں؟ تو اس نظر سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کروایا۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے یہی کہا کہ وہ ہار گم ہو گیا تھا تو پتہ ہی نہیں چلا، پھر لوگوں نے نبوت کے دعوے کرنے ہی تھے اور کیا کرنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا حسن ایک انسان میں، اور انسان تھے کروڑوں اربوں۔ وہ جملہ میں جو میں نے پہلے کہا ہے وہ ذہن میں رہے، اللہ ہر کسی کو اپنا علیحدہ رنگ دیتا ہے، اس کے رنگ جو ہے نا وہ لامحدود ہیں۔ تو اللہ نے پھر سارے انسانوں کے کمالات اکٹھے کیے تو ایک نبی بنایا۔ اب نبی بھی 1,24,000 کم و بیش تھے۔ اللہ کا حسن و جمال، اللہ کے کمالات کو کہاں کہاں دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے کمالات اکٹھے کر کے ایک رسول بنایا۔ اب رسول بھی 313 اور 317 تھے۔ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ ایک ایک جملے میں پوری تقریر ہے۔ ہاں اگر اس کو پھیلائیں نا تو ہر جملے پہ ایک ایک درس قرآن بنتا ہے، لیکن آپ کے اذہان عالیہ پہ میں بھروسہ کر کے ایسی بحثیں آپ کے سامنے چھیڑ دیتا ہوں۔ اب 317 رسولوں کے کمالات کو اکٹھا کر کے اللہ نے ایک اولو العزم رسول بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ترتیب یاد رہے،
اور سر شہادتین کا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ ذہن میں رہے کہ نبوت وہاں کٹھی ہونی ختم ہونی تھی جہاں کمالات مجتمع ہونے تھے. اب یہ جملہ چونکہ علماء کو تو پتہ ہے، اس کے بعد نبوت کا کوئی دعویٰ کر اس لیے نہیں سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ جملہ تو نہ کوئی نبی کہہ سکا، نہ کوئی رسول، نہ کوئی اولو العزم رسول. آج اس میں میلاد بھی اور ختم نبوت دونوں چیزیں، اس کو ہدیہ سمجھیں، اپنے اذہان عالیہ کو کھول کے اور وجد کریں. یہ جملہ اگر کہا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. اب اس کے بعد کسی کی جرت ہے یہ جملہ کہہ سکے؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. ختم نبوت کو ایسے تو نہیں ہو گئی. میں نے شاید کسی موقع پہ یہ بھی کہا تھا کہ پہلے نبیوں پہ نبوت ختم کیوں نہیں ہوئی؟ درس تو سارے ہی لا الہ الا اللہ کا دیتے تھے، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا. تعلیم تو سب انبیاء کی، قرآن کریم میں ایک ہی تعلیم لکھی. لیکن اللہ کے کمالات کہیں ایک جگہ جمع نہیں تھے. لیکن ہمارے اہل سنت کا پھر بھی عقیدہ دیکھیں، جو بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں. کیوں نبوت ختم نہیں ہوئی؟ پہلے نبی ابراہیم علیہ السلام پہ کیوں نہیں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ کیوں نہیں ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ پہلے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہوتے تھے تو امت پھر شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی. امت شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی، پھر دوسرے نبی کی ضرورت پڑتی، پھر جا کے توحید کا اعلان کرو. اچھا یہاں میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں، یہ بڑی عجیب بات ہے. ویسے ہر نبی کی مہر نبوت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ہوتی تھی. معجزے بھی دکھاتے تھے، کوئی نہ مانے تو وہ ہاتھ سے دکھاتے مہر نبوت. ہر نبی کی مہر نبوت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت بھی دی تو چھپا کے دی، چھپا کے دونوں شانوں کے درمیان رکھی. یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے اور بڑا لمبا موضوع ہے. لیکن ایک جملہ یہاں جو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو ظاہری ہاتھ پہ مہر نبوت اس لیے نہیں دی کہ سرکار کو چہرہ ہی ایسا عطا کیا کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ سرکار کے چہرے کی زیارت کرے. من رآنی فقد رأى الحق کہہ رہا ہوں، جس نے دیکھا ہے. دیکھیے ہم اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کروا پائے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو چھوڑیں نبی کا اس دنیا سے تشریف لے جانا. اور موسیٰ علیہ السلام تو صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تو امت نے بعد میں بچڑے کو سجدے شروع کر دی. نبی کی موجودگی میں شروع. ختم نبوت کیوں ہوئی ہے؟ کمالات اتنے عطا کیے، تمام انبیاء کے کمالات جمع کیے،
اور یہ دعویٰ بھی صرف میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اب مجھے میری امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ ختم نبوت پہ ایک یہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، کیا توحید کا درس حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کیا توحید سکھائی۔ میرے پیغمبر کا فیض تو دیکھیں، کسی نے کہا کہ آپ نبی پاک کو اللہ سے ملاتے ہیں؟ فرمایا تو توحید کو سمجھا ہی نہیں، ساری کائنات کا علم ایک طرف اور اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمندر ہے، ساری کائنات کا علم قطرہ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک جب اللہ کے سامنے جاتا ہے تو پھر اللہ سمندر ہے، حضور کا علم قطرے کی مانند۔ یہ توحید کون بیان کر سکتا ہے؟ اور جو بات بھی کہی کہ وہی رب ہے جس نے تم کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان، تجھے حمد ہے خدا۔ ہاں تو حمد کا بھی کیا طریقہ ہے؟ اچھا اس میں بھی اصل میں دو چیزیں ہیں نا، مصیبت پھر وہی ہے کہ حمد ہوتی کیا ہے؟ حمد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کے کمالات کو بیان کرنا، اور دوسری اس کے ساتھ تسبیح ہوتی ہے، فسبح بحمد ربک۔ تسبیح ہوتی ہے کہ جتنے بھی نقص اللہ کی طرف منسوب کیے جائیں ان نقائص کو رد کرنا۔ صرف کمالات بیان کرنے کا نام حمد نہیں ہے جب تک ہر نقص سے آپ اللہ کو پاک نہیں سمجھتے، اس لیے اس کی تسبیح بھی کرنی ہے، اس کی حمد بھی کرنی ہے۔ کوئی نقص اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس امت سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ شرک کا ڈر نہیں ہے۔ سید سلمان ندوی نے شبلی نمانی سیرت لکھ رہے تھے تو فوت ہو گئے، مکمل نہ کر سکے، تو بعد میں سید سلمان ندوی نے اس کو مکمل کیا، اور یہ جملہ سید سلمان ندوی کا آپ کی نظر کروں اور آپ بھی اپنے ایمان میں حرارت محسوس کریں۔ یہ جتنی بحث میں نے کی ہے، سید سلمان ندوی فرماتے ہیں یہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، یہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو لفظ محمد میں سمٹ گئی۔ کسی کی کیا جرت اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے؟ ان کمالات کے بعد شک بھی کرنا، کسی سے دلیل بھی پوچھنا کہ دلیل بتاؤ۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے جا کے نماز پڑھانی ہے، لیکن اگلا جمعہ شاہ عبد العزیز مقدس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صفت کو روک لیا گیا، تمام صفات عطا کر دی لیکن ایک صفت کو روک لیا، وہ صفت تھی شہادت کی۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، اور انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن نے کہا جمع کا صیغہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو یہ شہادت کا جو درجہ ہے، یہ جو کمال ہے، یہ جو صفت ہے، یہ اللہ نے روک لی۔ اگر ایک صفت روک لی تو پھر ختم نبوت یہ کیسے ہوئی؟ اگر یہ صفت روک
تھی تو پھر ختم نبوت کیسے ہوئی؟ تو فرمایا اسی لیے پھر نص قطعی میں علماء کو پتہ ہے اس کا، تعالو نادو ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ حسن و حسین کو قرآن نے نواسے نہیں کہا، بیٹے کہا۔ تو شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی فرماتے ہیں وہ ایک صفت اللہ نے نبی کے بیٹوں کو عطا کی، حسن کو بھی شہادت عطا کی، حسین کو بھی شہادت عطا کی، اور ان نواسوں کے ذریعے سے نبی کی ختم نبوت مکمل فرمائی۔ دونوں نواسوں کو شہادت سے نوازا گیا۔ علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمر سے لے کے سر تک حسن میرے مشابہ ہے۔ یہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، اور کمر سے لے کے پاؤں تک حسین میرے مشابہ۔ شہادتین کا لفظ کیوں ہے؟ ہاں اس لیے کہ کمر سے اوپر اور کمر سے نیچے محمد دو حصوں میں ہیں، بھائی دونوں کو شہادت ملتی تو ایک محمد کو شہادت ملتی، اس لیے دونوں کو شہادت عطا کی۔ لیکن یہ سوال خانہ خدا میں بیٹھا ہوں مجھے پریشان کرتا رہتا ہے۔ 10 محرم کو بڑے جلوس نکلے تھے، بڑی سبیلیں لگائی گئی تھیں، بڑے لنگر تقسیم ہوئے تھے، لیکن 28 صفر کو کوئی جلوس نہیں نکلا، نہ اہل تشیع کی طرف سے نہ اہل سنت کی طرف سے۔ کوئی سبیل نہیں لگائی گئی، کوئی عرس نہیں منایا گیا۔ بھائی یہ عرس بھی کیوں مناتے ہیں؟ آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ صاحب عرس جو ہے ہمیں اس سے عقیدت ہے، پیار ہے، احترام ہے۔ 10 محرم کو یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ احترام شو کرتے ہیں۔ کیا امام حسن کا کوئی احترام نہیں ہے؟ جن کو حسین کہیں کہ یہ میرا بھائی نہیں میرا امام بھی ہے، اس قوم نے کوئی ایک ظلم نہیں کیا، مجھے ان سے کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں اپنے علماء سے بھی خصوصی طور پہ کہوں گا، ان سے مجھے کوئی دکھ نہیں کہ تم نے 10 محرم کو تو جلوس نکالے تھے، 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک پہلے مجلسیں ہوتی تھیں، پھر عشرہ ثانی بھی شروع ہو گیا، اور اب تو 40 تک ان کی مجلسیں چلتی ہیں، 20 صفر تک 40 دن مجلسیں چلتی ہیں، اور امام حسن کے لیے ایک عشرہ بھی نہیں، امام حسین کے لیے 40 دن، اور جو حسین کا امام ہے اس کے احترام میں ایک عشرہ بھی نہیں۔ لیکن ان سے مجھے گلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو امام حسن سے تکلیف ہے کہ انہوں نے صلح کیوں کی۔ دکھ تو مجھے اہل سنت سے ہے، تکلیف تو اہل سنت سے ہے نا۔ اور تو ہاں 2 ٹگیاں دے بندیاں دے عرس منائے نے، فیمیاں پرسیاں ملنگاں دے تو ہاں عرس منائے، بے نمازیاں پیراں دے عرس منائے، اور جو کمر سے اوپر نبی کی شبیہ ہے اس کے لیے کوئی دن وقف نہیں کیا، اس کے احترام میں کچھ نہیں کیا۔ میں نے تو ایک جگہ علماء کافی کثیر تعداد میں تھے، ان سے یہ بھی کہا تھا، اور تمہیں کوئی اور کمال نظر نہیں آیا اتنا تو اپنے لوگوں کو بتا دو کہ یہ جتنی بھی روایتیں آپ بیان کرتے ہیں، سرکار ابوبکر صدیق امام حسن ان کے متعلق مولا کائنات سے کیا کہا کرتے تھے؟ علی یہ تیری تصویر نہیں ہے، یہ میرے محمد کی تصویر۔ اب جب امام حسن صلح لکھ رہے تھے تو وہ حسن صلح لکھ رہا تھا یا محمد صلح لکھ رہے تھے؟ اور
تمہیں تو جلوس نکال کے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ صلح امام حسن کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اب جب آپ دعا بھی مانگتے ہیں، اب الفاظ پہ غور نہیں نہ کرتے. ابھی بھی میں نے خطبے میں جو کہا ہے، نبی پاک پہ درود بھیجا، حضور کی آل پہ درود بھیجا، اور ساتھ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. بھائی آپ کا عقیدہ بچ نہیں سکتا اگر آپ صلح امام حسن لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو آپ اصحاب اجمعین کا عقیدہ بچا نہیں سکتے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی مشاجرات ہوئے ہیں حق پہ علی تھے، علی حق پہ تھے. اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہماری صلح کیوں ہے؟ امام حسن نے صلح کی ہے. اور یزید کے ساتھ صلح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ گھر والوں نے کسی نے آج تک یزید سے صلح نہیں کی، اس لیے ہماری بھی نہیں. تو شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی تو فرماتے ہیں کہ کمالات کی تکمیل بھی رسول اللہ پہ ہوئی تو نواسوں کے ذریعے سے ہوئی. اب کبھی نماز میں جب پڑھے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کا اب یہ لطف بھی لیا کریں. تو خدا کے لیے احترام. بھائی ہم اہل سنت کیوں مثلاً ہم اتنے فخر کے ساتھ ساری باتیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نبی پاک کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں. اہل سنت ہیں ہی وہ. ہم تو حضور کی ہر نسبت کی حیا کرتے ہیں. ہم امہات المومنین کا بھی احترام کرتے ہیں. کیوں؟ حضور کی نسبت ہے. وازواج امہاتو. ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، حضور کی نسبت ہے. اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، حضور کی نسبت ہے. اور وہ تو چھوڑیں، آپ کے امام نے تو جب حج پہ گئے تھے تو کانٹا چبھ گیا تھا. امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کو وہ صحرا سے کانٹا چبھ گیا تھا، تو وہ پاؤں سے نکال کے ایسے ہاتھوں پہ رکھ کے کیا کہا تھا؟ خارے صحرائے نبی تیرا پیروں سے کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت. یہ حیات الصحابہ کتاب یوسف کاندلوی نے لکھی، یہ تبلیغی جماعت والوں کے بہت بڑے عالم ہیں. دو جلدوں میں ہے. اس میں دوسری جلد میں میں وہ واقعہ دیکھ رہا تھا. ہمیں کیا پتا ان نسبتوں کا. ایک صحابی کے بال اتنے لمبے ہو گئے کہ وہ پیروں تک آ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ ان کو سنبھالنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، تو آپ ان کو کٹوا دیں. ویسے بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو جب لوگوں نے اصرار کیا، وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے فرمایا یہ بال میں نہیں کٹوا سکتا. لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے، سرکار نے اپنا دست اقدس میرے سر پہ رکھا. ان بالوں کو حضور کے ہاتھ سے نسبت ہے. ہم تو اس ڈاچی کا بھی احترام کرتے ہیں، اس ڈاچی کا بھی احترام کرتے ہیں جس کے متعلق میرے آقا فرما دیں جہاں یہ بیٹھے گی نا میں وہی اسٹے کروں گا. بھائی کسی کی یہ جرت نہیں ہے وہ کہے کہ یہ تو جانور ہے. یہ اگر کسی یہودی کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی تو پھر کیا کریں گے؟
کسی عیسائی کے، کسی مشرک کے گھر کے سامنے کسی کی جرت نہیں اعتراض کرے، پتہ ہے جس کو نسبت ہے رسول اللہ سے وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کو پتہ ہے میں نے کہاں بیٹھا وہ اچھا یہ جملہ میں اکثر پتہ نہیں یہاں آپ سے کہا ہے کہ نہیں کہا، حضور کی محبت دل میں ہو، وہ بندہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کوئی چھوٹی بات تھی کہ جہاں میری ڈاچی بیٹھے گی، تو ہم تو ان جانوروں کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم تو ستون حنانہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں اس لیے کہ ہم نبی کی ہر نسبت کا احترام، ہاں تو اس لیے ختم نبوت اصل میں یہ کمال، یہ وردی ایک ہے، ہاں یہ اللہ نے کوئی دوسری وردی بنائی نہیں، تو جو اس وردی کا احترام نہیں کرے گا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہی نہیں، وہ نہیں ہمارے لیے قابل۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائی کمالات بھی جمع کیے، اللہ تعالیٰ نے تمام اوصاف حمیدہ جمع کیے، اور یہ جملہ جو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن میں رکھا کرو کہ کیا کیفیت ہے کہ جب سرکار فرمائیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اللہ، تو یہ بھی کوشش کریں میلاد شریف کے اس مہینے میں سرکار امام حسن کا ذکر ضرور کریں، اور صلح امام حسن اپنی آنے والی نسل کو بتائیں۔ باقی اگر کوئی سید ہے تو وہ آپ کے کہنے سے ہے، کسی صحابی کے کہنے سے ہے، کسی تابعی کے کہنے سے ہے، حسن وہ ہیں جن کو سید رسول اللہ نے فرمایا، صاحب سید فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے جو 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو اگر اصحاب ہی اجمعین کی بات کرنی ہے نا تو پھر صلح امام حسن بتانی پڑے گی۔ تو خدا را اتنا فراموش نہ کریں نبی کے صاحبزادے، امام حسین بھی راضی نہیں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی نہیں۔ بس میں آخری ایک بات، ایک دن سیدہ اسماء بنت امیس اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی بیٹھے، یہ محمد بن ابی بکر کی والدہ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد ان کے ساتھ شادی حضرت علی نے کی تھی۔ بھائی یہ ساری تاریخ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ جو بیوہ ہوئی نا حضرت اسماء بنت امیس، اچھا اس سے پہلے ان کی شادی حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار سے تھی، ان کی شہادت کے بعد ان کی شادی حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد ان کی شادی مولا علی سے ہوئی۔ تو سرکار ابو بکر صدیق اور سیدہ اسماء بنت امیس دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں اور اپنی اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں ابو بکر میں تجھ سے زیادہ فضیلت والی، میں نے سیدہ فاطمہ کی بڑی خدمت کی ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق کہنے لگے میں تم سے زیادہ فضیلت والا ہوں، میں نے نبی پاک کی خدمت کی ہے۔ اسماء بنت امیس کہنے لگی میں نے ہجرت حبشہ، جعفر ابن طیار ادھر گئے تھے نا، آپ کو پتہ نجاشی کے دربار میں ان کا خطبہ مشہور ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ روایت لمبی ہے، میں وقت دیکھ رہا ہوں، آپ نے جا کے نماز پڑھانی۔ تو جب اپنی اپنی فضیلتیں دونوں بیان کرنے لگے نا تو سیدہ اسماء بنت امیس نے کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو جب دونوں میاں بیوی سرکار کے پاس آئے تو کہا کہ آج بھائی کیا بات ہے، دونوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی ہے میں فضیلت والی ہوں، افضل البشر بعد الانبیاء کی بات کرنے لگا۔ تو سرکار نے دلجوئی فرمائی، دونوں کی فرمائی ہے کہ ابو بکر نے میرے ساتھ ہجرت کی، میں نے سب کے احسانات حق ادا کر دیے،
اگر نہیں کر سکا تو ابو بکر کا نہیں کر سکا. ان کی ساری فضیلتیں بیان کر کے فرمایا ابو بکر ایک فضیلت اسما کی تجھ سے زیادہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ فرمایا جب حسن پیدا ہوئے تھے تو اس نے دائی کا کام کیا تھا. وہ فضیلت اسما کی تجھ سے زیادہ ہے. ہمیں کیا معلوم امام حسن مجتبیٰ کون ہے؟ تو کوشش کریں کہ امام حسن کا ذکر ضرور کیا کریں اور خصوصاً رسول امام حسن کا تذکرہ کریں اور اپنی آنے والی نسلوں تک یہ علم منتقل کریں. وہ لوگ تو بڑی شدت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں صحابہ کے خلاف اور آپ کے پاس جو مضبوط دلیل ہے وہ آپ پہنچا ہی نہیں پائے. تو آیت تو رہ گئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ کی محبت کیوں ضروری ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم. وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بخشش کرتا ہے, اس کے گناہ بخشتا ہے. ایک بات بس یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر بخشش چاہیے, نجات چاہیے, اسی لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ مولا کریم میرا ان سے تعلق نہیں جن سے تو ناراض ہے. بھائی جس سے ناراض ہو اس کی مغفرت نہیں ہے. یحببکم اللہ, اللہ محبت کرے گا تو مغفرت کرے گا, گناہ بخش دے گا. بس اس نے یہی ایک بات بتائی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. پہلے تم کہتے تھے, پہلے تمہارا دعویٰ تھا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اب وہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہ یار کیا عجیب بات ہے, پہلے بندہ کہتا تھا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اب اللہ کہتا ہے میں بندے سے محبت کرتا ہوں. درمیان میں کیا آ گیا؟ فاتبعونی, درمیان میں اس کے محبوب کی ذات آ گئی. تو بس یہی اس آیت میں خلاصہ اگر میں عرض کروں تو خلاصہ یہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو گے تو اب شک نہ کرنا کہ اللہ تم سے ناراض ہے. رسول کے در پہ آ جاؤ, اتباع کر لو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. جب وہ محبت کرے گا تو تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین, عرش عظیم دے مالک, یا پروردگار مولا کریم ساڈا یہ بیٹھنا تیری رضا واسطے سی. مولا ساڈے بیٹھن میں اپنی بارگاہ چ فرما, اس محفل میں اپنی بارگاہ چ قرآن دے انوار و تجلیات نال ساڈے ذہناں نوں ساڈے دلاں نوں منور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رحمت چوں سارے دوستاں نوں خصوصی حصہ عطا فرما. بیماراں نوں شفائے کاملہ عاجلہ صحت کلی عطا فرما. مولا کریم شر نفس تو شر شیطان تو محفوظ فرما. سب دوستاں دے مال و جان دے اندر, کاروبار دے اندر خیر و برکت. الہ العالمین ساڈے والدین تے ساڈے اساتذہ تے اپنا رحم و کرم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.